हेलो मुकर्रमी सामने इकराम, अभी आपके सामने सरजमीन सुल्तानपुर, वो कस्बा खैराबाद, हज़रत मौलाना उसामा साहब दामद बरकातहुम ने सीरत के उन्वान पर और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बड़ी कीमती गुफ्तगू बड़े मुख्तसर से वक्त में बतलाई। 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ। अभी हज़रत ने एक हदीस पढ़ी, उसी के मफ़हूम को मैं 4 मिसरे में पिरोता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमा लें कि अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, कि अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, जो दूर दूर है, ईमान उसके दिल में नहीं है फतूर है, ईमान उसके दिल में नहीं है फतूर है, ईमान उसके दिल में नहीं है फतूर है, अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है। अब हज़रात ये शेर पेश कर रहा हूँ और एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई साहब दरवाज़े जन्नत से थोड़ा सा अंदर आ जाइए, जन्नत में आ जाइए, आज ये दरवाजे से हट जाइए कि अस्हाबी कन नुजूम से जो दूर दूर है, ईमान उसके दिल में नहीं है फतूर है। ये शेर उलमा हज़रात तवज्जो चाहूँगा, मुलाहिज़ा फरमा लें। दूर दूर है आका ने कोहे फारा से ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, आका ने कोहे फारा से ऐलान कर दिया, आका ने कोहे फारा से ऐलान कर दिया, आका ने कोहे फारा से अरे सजदा 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 रवा बसे के खुदा के हुजूर है, कि सजदा रवा बसे खुदा के हुजूर है, आका ने कोहे फारा से ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया, सजदा रवा बसे खुदा के हुजूर है, सजदा रवा बसे खुदा के हुजूर है।
हाज़रीन, ये शेर हाजिर करता हूँ। माशाअल्लाह। देखिए मेरे मोहतरम, शायद कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे इस गांव में। तकरीबन ये अल्लाह के घर में झूठ बोला भी नहीं जा सकता, कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर इसका एहतराम 2-4 साल में बढ़ा ही देता, मगर अब हकीकत बोलना ही पड़ेगा। कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूपी की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम, तबीयत नासाज होने की वजह से भी और फिर वालिदा का गुज़र जाना, 2-2 बोझ लेकर के ये सफ़र करते हैं। आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। और इनका मिजाज मैं बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूँ। अब 4 मिसरे और तुकबंदी के हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। सुनिएगा, आप बस बोला कीजिए, ये नहीं कहूँगा कुछ न कुछ बोलिए, कुछ नहीं, सिर्फ सुबहान अल्लाह बोलिए। मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि दर्द कम हो, अल्लाह अल्लाह बोल दे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। कि दर्द कम हो, कि दर्द कम हो, दर्द कम हो, दर्द कम हो, गया है सीने में दर्द कम हो, गया है सीने में दर्द कम हो, दर्द कम हो, आबे ज़मज़म को सिर्फ पीने में, आबे ज़मज़म को सिर्फ पीने में, आबे ज़मज़म। यूपी की ये सरजमीन बड़ा गांव में बड़े लोगों की नज़र एक छोटा आदमी बड़ा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है। मुलाहिजा फरमा ले। दर्द कम हो कि कोई लज्जत, देखिए लज्जत देखिएगा, कि कोई लज्जत नहीं है जीने में, देखिएगा कि कोई लज्जत नहीं है जीने में, कोई लज्जत, कोई लज्जत, कोई लज्जत नहीं है जीने में, कोई लज्जत नहीं है जीने में। ले चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में, ले चलो अब मुझे ले चलो, कोई लज्जत नहीं जीने में, ले चलो अब, ले चलो अब मुझे मदीने में, ले
چلو اب. اور حضرات ایک شعر حاضر کرتا ہوں, بڑا عجیب سا مصرع. حضرت مولانا اسامہ صاحب دامت برکاتہم نے کس کس گوشے سے بڑی قیمتی بات نکال کر مختصر سے وقت میں پیغام دیا ہے, اسی کو میں نظم بنا کر کے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ کفر نے, عجیب مصرع, کہ کفر نے کر دیا سرے فہرست. توجہ چاہوں گا, سنیے گا, کہ کفر نے کر دیا سرے فہرست. کفر نے کر, کفر نے کر دیا سرے فہرست. کفر نے کر دیا سرے فہرست. نام بو جہل, نام بو جہل کا کمینے میں, نام بو جہل کا کمینے میں لے چلو اب. مقطع حاضر کرتا ہوں. حاضر بھائی تھوڑا سا سر اٹھائیے گا, یہ بڑا عجیب سا مقطع ہے. میں اپنے لیے خاص طور پہ اس مقطع کو میں نے کہا ہے کہ دیکھ کر اپنا 24 گھنٹے میں ہر آدمی یہ موقع نکال کر کے ایک بار صرف سوچ لے کہ میں نے 24 گھنٹے میں کیا 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 ہے, پھر رات کو اکٹھا حساب کرے, پھر عجیب سی کیفیت ہوگی. یہ شعر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ نام بوجھے کا کمینے میں دیکھ کر اپنا نام اعمال, دیکھ کر اپنا, دیکھ کر سرابور, دل سرابور ہے پسینے میں, دل سرابور ہے پسینے میں لے چلو اب مجھے مدینے میں, لے چلو اب. ایک کلام تک مجھے پہنچنا تھا. اس وقت نظم حالات حاضرہ پر, وہ نظم اس لیے پڑھتا ہوں, بہت سارے ایسے میرے جیسے بندے ہیں, میرے والدین تو اب دنیا میں نہیں ہیں, مگر جو ماں باپ کا حق ہے 1% بھی میں نے نہیں ادا کیا. میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ نظم, کچھ شعر ایسے جائیں قوم تک جو قوم عمل کر لے تو میری شاعری کی معراج ہو جایا کرے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیٹی کی ذمہ دار نے ابھی کان میں میری ایک بات کہی کہ دل بھائی منقبت کے ایک آدھ دو شعر آپ پڑھ دیجئے. تو منقبت کا ایک مطلع ایک شعر پڑھ رہا ہوں بطور خاص, ملاحظہ فرما لیں. صرف 2 شعر حضرت پڑھ رہا ہوں, کروں گا نہیں, بے فکر رہیے. مطلب سنیے, ایک دم آسان مطلب کہ اٹھا ہوں عظمت, اس پہ بولنا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا, ورنہ یہ مائک تو مجھے تربت کی یاد دلا رہا ہے اور آپ سے قربت بھی ہے. سنیے گا, ملاحظہ فرما لیں, بہت اچھا جملہ کے ساتھ یہ مطلب کہ اٹھا ہوں عظمت, اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو, کہ اٹھا ہوں عظمت, اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو, اٹھا
اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھا ہوں عظمت، اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، یہ اور بات، یہ اور بات برا لگ گیا زمانے کو۔ یہ بہت اچھا تھا، اسٹیج والوں سے یہی شکایت ہے مجھے، میں نے کوئی ایسا شعر نہیں پڑھا جس پہ آپ ہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر مطلب پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ یہ اور بات اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، اٹھا ہوں عظمت اصحاب میں سنانے کو، یہ اور بات، یہ اور بات برا لگ گیا زمانے کو، اور بات کم حوصلہ لے کر کے مگر ایک حوصلے مند سامعین کی نظر یہ شیئر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ اٹھا ہوں عظمت۔ پھر اب کبھی بلائیے گا تو انشاءاللہ یہ سب شاعری میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، مگر آج کے حالات میں یہ شعر پڑھنا ضروری ہے کہ عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، کہ عمر کی آج بھی عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، عمر کو آج بھی، عمر کو آج بھی عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، اٹھا ہے کفر، اٹھا ہے کفر ہماری اذان دبانے کو، اٹھا ہے کفر ہماری اذان دبانے کو، اٹھا کے کفر۔ بہت شکریہ سلطان پور سے، خیر آباد سے آنے والی عظیم شخصیت جنہوں نے تقریر بھی کی اور الحمدللہ اپنی خوبصورت محبت مجھے پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اٹھا کفر ہماری اذان دبانے کو، اٹھا کے کفر ہماری اذان دبانے کو، اٹھا کے کفر۔ اب ایک شعر اکثر یہ نہیں پڑھتا مگر آج اس لیے پڑھ دے رہا ہوں کہ یہ بڑا گاؤں میں بڑے دل والے ہیں، پیش کرتا ہوں۔ گیٹ آؤٹ مطلب یہ شعر سنیے گا کہ گری جب عائشہ، بول دے سبحان اللہ، کہ گری جب عائشہ، واقعہ دیکھیے گا کہ گری جب عائشہ رن میں علی نے بڑھ کے کہا، کہ گری جب عائشہ، گری جب عائشہ رن میں علی نے بڑھ کے کہا، گری جب عائشہ، گری جب عائشہ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، اے ماں میں آ گیا ہوں، گری جب
اب میں آ گیا ہوں اب میں آ گیا ہوں اب اے ماں تجھے اٹھانے کو میں آ گیا ہوں اب اے ماں تجھے اٹھانے کو میں آ گیا ہوں. یہ 3 شعر منقبت کے میرے بھائی کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا تو میں نے سنا دیا. بہرحال اب جس مقصد سے اصل میں آیا ہوں اس مقصد کے تحت 2-3 بند اگر اجازت ہو علماء کی تو میں والدین کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ تقریر جو علماء کریں جو کرتے ہیں. میں پڑھا لکھا شاعر نہیں ہوں, حقیقت یہی ہے, نہ عربی جانتا نہ فارسی جانتا نہ اردو جانتا, مگر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا قول علماء نقل کرتے ہیں, میں ان علماء کی نقل کر رہا ہوں کہ صحبت صالح ترا صالح ہنر. میں علماء کے سنگت میں رہتا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان سے جو جملے صادر ہوتے ہیں اس کو رقم کر کے آپ کی عدالت میں پہنچاتا ہوں. ایک نظم ہوئی ہے ان دنوں بڑی تیزی کے ساتھ, اس کو اردو دنیا نے قبول کیا ہے, آپ بھی قبول کر لیں تو انشاءاللہ مقبول ہو جائے گی یہ نظم. ملاحظہ فرما لیں. مفتی صاحب دیکھیے گا کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان, سنیے گا کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. ارے دیکھ کے کا ہے احسان. پہلا بند پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں کہ بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. باپ ہے جنت کا دروازہ, ماں کے پاؤں تلے جنت. باپ ہے جنت کا دروازہ, ماں کے پاؤں تلے جنت. تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت. بہت شکریہ, جزاک اللہ حضرت, آپ کا بے پناہ شکر گزار ہوں. پھر یہ بندہ حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرما لیں. بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. باپ ہے جنت کا دروازہ, ماں کے پاؤں تلے جنت. تو جو ماں کا پاؤں دبائے تیرا ہاتھ ملے جنت, تیرا ہاتھ ملے جنت. ارے ماں کا خادم بن کر لے, ماں کا خادم بن کر لے, ماں کا خادم بن کر لے جنت کو آسان. بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. اب کمیٹی کے ایک ایک فرد انجمن خدام صحابہ کے تمام خادموں کو یہ بند نظر کر رہا ہوں بطور خاص, ملاحظہ فرما لیں. بڑا ماں باپ کا ہے احسان, بڑا ماں باپ کا ہے احسان. یہ حضرت توجہ چاہوں گا کہ ماں پڑھ کر پھونکتی تھی, تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. ماں کے لالو تیار ہو جانا. ماں پڑھ کر پھونکتی تھی, تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. ماں پڑھ کر پھونکتی تھی, تو ماں کا چہرہ پڑھتا تھا. آ کے فرشتہ رحمت کا ہونٹوں پہ تبسم کرتا تھا.
माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी तू माँ का चेहरा पढ़ता था, आके फरिश्ता रहमत का होठों पे तबस्सुम गढ़ता था, होठों पे तबस्सुम गढ़ता था। माँ को अपनी जान से प्यारी माँ को अपनी जान से प्यारी थी तेरी मुस्कान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब एक बंदा हाजिर करता हो, कोई तमहीद नहीं, तमाम उलमा बैठे हुए हैं, दिल खैराबादी एक बंद इन तमाम उलमा की तरफ से उन अकाबिरों का जिक्र कर रहा हूँ। सरे फहरिस्त एक अकाबिर का नाम आएगा और तमाम अकीदतमंद कहेंगे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जो नहीं कहा गौर से चेहरा उनका पढ़ लीजिएगा, मुलाहिजा फरमा लें। बड़ा माँ बाप का एहसान, सुनिएगा कि माँ की गोद है पहला मकतब, सुनिएगा अब बड़ा गाँव वालों इम्तिहान आ गया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। दूसरा मिसरा कि माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सा लाल दिया, कि माँ की गोद है पहला मकतब अब डाल दिया, कि माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब डाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन है मदनी सा लाल दिया। अरे माँ की मेहनत से हुआ मेहनत से हुआ आजाद ये हिंदुस्तान, बड़ा बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक बंदा और हजरात उलमा इकराम से माजरत के साथ, हम क्या थे, हम क्या हो गए, कहाँ थे कहाँ आ गए। 120 करोड़ में से आप एक खुदा की कसम, मैं कसम खा के मस्जिद में कह रहा हूँ, एक हुसैन अहमद मदनी ढूंढिए तो बहुत मुश्किल से शायद मिल जाए। पहले की माएँ कैसे बच्चे जन्म देती थी, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। अल्लाह ताला तमाम अकाबरीन की कब्रों को नूर से भर दे। अब दिल खैराबादी एक मिसरा हाजिर करता है, तमाम जो माएँ मौजूद हैं उनकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। अब सुनिएगा वो माए कि आधी रात गुजर जाती थी, अल्लाह अकबर, आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी, लोरी सुना के सुलाती थी। अरे करती थी औलाद की खातिर
کا ہے احسان بڑا، ماں باپ کا ہے احسان بڑا، ماں باپ کا ہے احسان۔ اور حضرات مکتب والے، یہ مکتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری شعر یہ علماء برادری ایسی ہے جو اس بند کو صحیح طریقے سے سمجھ پائے گی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مگر میں نے جو علماء سے سنا ہے وہ شاید کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، یہ عجیب سا بند ہے کہ بیت اللحم کا، سنیے گا حضرت، کہ بیت اللحم کا قصہ جانا، مریم کی روداد سنی، سنیے گا، عجیب عجیب مصرع ہے کہ مریم کی روداد سنی، بیت اللحم کا قصہ جانا، بیت اللحم کا قصہ جانا، مریم کی روداد سنی، ہاجرہ ماں کی کوہ صفا سے مروہ تک فریاد سنی۔ دونوں دو طرف جائے گا مگر ایک جگہ آ کے مل جائے گا مصرع، ملاحظہ فرما لیں۔ مریم کی روداد سنی، بیت اللحم کا قصہ جانا، مریم کی روداد سنی، ہاجرہ ماں کی کوہ صفا سے مروہ تک فریاد سنی، ہاں مروہ تک فریاد سنی۔ کیا ایڑی سے زمزم نکلا تو نکلا تو آئی جان میں جان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان بڑا، ماں باپ کا ہے احسان بڑا، ماں باپ کا ہے احسان بڑا، ماں باپ کا ہے احسان۔ مفتی سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم، آپ اکثر تقریروں میں یہ ذکر کرتے ہیں جو میں نے مصرے میں باندھا ہے، آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ماں عجیب ایسی نعمت ہے اس کا بدل دنیا میں نہیں ہے۔ مصرع سنیے گا، ملاحظہ فرما لیں کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے، یاد کیجئے گا کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے اس سے جا کے پوچھ ذرا، جس کی ماں موجود نہیں ہے اسے جا کے پوچھ ذرا، جس کی ماں موجود نہیں ہے اس کے آ کے پوچھ ذرا، کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں، کتنا ماں کے بن تڑپا، کتنا ماں کے بن تڑپا، کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں، کتنا ماں کے بن تڑپا، کتنا ماں کے بن تڑپا، ماں کے بن اس کو لگتا ہے گھر کا گھر سنسان، بڑا ماں باپ کا ہے احسان بڑا، 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 ماں باپ کا ہے احسان۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ جناب دل خیر آبادی تھے اور آپ نظم منقدمت کے اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے، والدین کے حقوق پر نظم پیش کر رہے تھے، تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا اور میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا تھا، آپ سے بھی میں مخاطب ہوں کہ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹتے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ اور منقبت کے اشعار پیش کر رہے تھے کہ عمر کو آج بھی اسلام، عمر کی آج بھی اسلام کو ضرورت ہے، زمانہ منتظر تھا اس بلند انسان کی آمد کا کہ پھسل کے پشت پر خود اپنے در برسائے، اور قدم انصاف کے مسند پہ رکھا تو یوں رکھا کہ بدلہ مصر کے عامل سے ایک نادار پا جائے، اور حرمت دین محمد کے لیے والو اٹھو، شعلہ سامانی دکھاؤ، شعلہ سامانو اٹھو، فتنہ یہ اٹھا ہے، ہنگامہ
کہاں